بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر تذبذب میں پڑ گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسیج گیا، چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا راستہ بر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ شام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظاہر قدرت اور تاریخ کے بہت اہم قریبی مشاہدے فرمائے۔ آپ کی طبعی عمر تو 12 برس سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت و فطانت کی خودداد صلاحیتوں میں آپ پختہ عمر دانشور نظر آتے تھے۔ آپ کا فطری تجسس اور ذوق مشاہدہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ پیچیدہ ترین معاملوں کی تہہ تک پلک جھپکتے ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس سارے سفر میں آپ کے ضمنی تجربوں کو 3 اقسام کے تحت مطالعہ کیا جا سکتا ہے: قدرتی مناظر کے تقابلی جائزے، تاریخی کھنڈروں کے مشاہدے، علمی اور ادبی تبادلہ افکار۔ اس بظاہر خالص تجارتی سفر کی ان مشاہداتی تاریخ اور علمی جہتوں کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان اور ایسے ہی متعدد دیگر ابتدائی تجربوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکر و عمل میں بڑا معنی خیز کردار ادا کیا ہے۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد بصرہ کے گاؤں کربا جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھی۔ گرجے کا نگران اعلیٰ ایک عالم راہب بحیرہ تھا۔ اس گرجا میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ و محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں گزارتا تھا۔ وہ بہت کم گو اور زیرک عالم تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجا کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے تکنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے۔ جب یہ پراسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ کیا یہ سعادت مند لڑکا وہی ہے جس کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں موجود ہے؟ بحیرہ کی حیرت اور اشتیاق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پرتکلف کھانے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ اس نے اپنے ایک خصوصی اہلچی کے ذریعے درخت کے نیچے رکے ہوئے تمام اہلکاروں کو گرجا میں اپنے ضیافت کی دعوت خاص بھی بھیج دی۔ قافلہ کے تاجروں کو اس انوکھی بات کی شدید حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اسی گرجا کے پاس سے اس طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا، بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے راہب کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجا میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر متجسس نگاہیں ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر حاضر پا کر بولا،
میں نے آپ سب کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یوں ہی دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے وہ سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا اسے بھی لے آؤ۔ اسی اثنا میں حارث بن عبد المطلب بول اٹھے، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبد ابن عبد المطلب کے فرزند ارجمند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائے۔ چنانچہ حارث فوراً اٹھا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ اس نے آپ کو بڑی شفقت و احترام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ گرجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ راہب کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ کو فوراً پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میاں صاحبزادے، تجھے لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کے عالم میں فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے اور کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ بحیرہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ بحیرہ کے متعدد سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر وہ بہت خوش اور بے حد مطمئن ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اسے کبھی زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ اسے ایک گوں نہ گوں اطمینان محسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر راہب بحیرہ پھر حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا، اس صاحبزادے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرے فرزند ہیں۔ بحیرہ بولا، نہیں، اس فرزند کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے اسے بتایا کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا، یہ صحیح ہے۔ بحیرہ نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، آپ فی الواقعہ سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم ہی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہو گئیں جو مجھے معلوم ہیں تو آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ شامی سفر کے تاریخی واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک تشویشناک قاتلانہ سازش بھی شامل ہے۔ روم میں 3 شریر یہودی کاہن رہتے تھے جن کے نام یہ تھے، زریر، تمام، دریس۔ اپنی قدیمی مذہبی کتابوں کے مطالعہ سے انہوں نے بھی یہ حقیقت معلوم کر لی تھی کہ اس وقت کا آخری نبی اس روز بحیرہ کے گرجا کے سامنے والے درخت کے نیچے اترے گا۔ چنانچہ اس دن ابو طالب کا تجارتی قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بد فطرت یہودی کاہن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے تھے۔ یہ یہودی بحیرہ راہب سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ مقدس کتابوں میں مذکور اس آخری نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آئے ہیں، اور یہ کہ ان کے حساب سے وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہے۔ قتل کی اس ناپاک سازش میں انہوں نے بحیرہ سے مدد مانگی تھی۔ بحیرہ یہ سب کچھ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہے تو اسے روکنا کسی شخص کے بس کی بات نہیں۔ بحیرہ نے ان بدکماش یہودی کاہنوں کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ برگزیدہ ہستی اللہ کی امان میں ہے اور تم جتنا بھی چاہو اسے کبھی ختم نہ کر سکو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ اور فوراً واپس چلے جاؤ۔ وہ اکھڑ کاہن واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے، مگر بحیرہ کے واضح دلائل اور شدید اصرار پر آخر انہوں نے اپنا ناپاک ارادہ ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ شام کے بدنیت یہودیوں کے خدشے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرجا والے مقام سے آگے نہ لے جایا جائے۔ حضرت ابو طالب اس ہنگامی مشورے پر خاصے پریشان ہوئے تھے۔ بحیرہ کے مشورے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایتیں موجود ہیں۔
ایک روایت ہے کہ شفیق چچا نے بصرہ میں اپنا سامان تجارت جلدی جلدی اونے پونے داموں فروخت کر دیا اور وہیں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مکہ لوٹ آئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے بحیرہ کے گرجے والے مقام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے ہمراہ واپس گھر بھجوا دیا اور خود تجارتی قافلے کے ہمراہ آگے نکل گئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ابو طالب شام میں تجارتی کاموں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئے۔ بہرکیف یہ حقیقت واضح ہے کہ راحت کی پیشن گوئی پر ابو طالب خاصے پریشان بھی ہوئے اور محتاط بھی ہو گئے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا قطعی کوئی اظہار نہیں کیا۔